بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ حیات زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہی ہیں جو یاد الہی میں گزر جائے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کی کمزوری اور مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ مشکلیں آتی اور چلی جاتی ہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کون کس حد تک ساتھ دیتا ہے۔ انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، آہ نسلوں کو رول لیتی ہے۔ دعا جب بھی مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ دنیا صرف ان کی خیریت پوچھتی ہے جن کے مالی حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی گم ہو جاتے ہیں۔ ہر گم شدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوتی ہو، سوائے اعتبار کے جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ وہ گفتگو جو ہمارے اندر بغیر کسی جواب کے چلتی رہتی ہے، تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ حیثیت اور رتبے کا گمان کبھی نہ کریں، یاد رکھیں اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بتانے میں بہت دیر لگی۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ خرابی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ دوسروں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس سے وہ یا آپ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے یا پھر وہ یہ سمجھتا ہے آپ اس کے محتاج ہو۔ بس اتنا یاد رکھیں، دوسروں کو اہمیت دیتے دیتے اپنی اہمیت مت کھو دینا۔ کبھی کسی کو اپنے زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہے، بس ہم سے مختلف ہے۔ مرد اگر پیار کرنے والا ہو
तो औरत के कच्चे घर में भी उसके साथ गुजारा कर सकती है। क्या हुआ अगर आप अपनी बीवी को महलों की रानी नहीं बना सकते? अपनी बीवी को दिल की रानी बना के देखें, वो आपके छोटे से घर को भी महल समझने लगेगी। शौहरों को अपने काबू में करने के लिए वज़ाइफ या तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनसे जुड़े रिश्तों का एहतराम करना शुरू कर दें। वो बिन मांगे पूरी दुनिया आप पर कुर्बान कर देंगे। पता नहीं लोग इतनी चालाकियाँ क्यों करते हैं। साथ में भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। एहसास कहने को तो छोटा लफ्ज़, लेकिन अहमियत के लिहाज बहुत बड़ा ख़जाना है। रिश्तों को तोड़ने जोड़ने में उसी का बड़ा हाथ है। औरत घर के फर्श को धोने के बाद किसी को गीले फर्श पर चलने नहीं देती कि फर्श दागदार हो जाएगा, तो वो अपने दामन को कैसे दागदार होने देगी। जो मर्द इज्जत नहीं कर सकता, वो औरत के दिल से उतर जाता है। मोहब्बत से पहले इज्जत होती है। आजकल लोग सच्ची मोहब्बत करते नहीं। अगर कोई सच्ची मोहब्बत करे तो लोग उसकी मोहब्बत की कदर नहीं करते, और जब उनकी मोहब्बत की कदर होती है तब तक बहुत देर हो जाती है।